بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقوق الزوجین، بیوی اور شوہر کے حقوق۔ شوہر کے حقوق۔ پانچواں حق، کفایت شعری۔ بیوی پر شوہر ایک حق یہ ہے کہ وہ کفایت شعری اور قناعت پسندی اختیار کرے اور اپنے شوہر سے اس کی طاقت اور اپنی ضرورت سے زیادہ کام کا مطالبہ نہ کرے۔ اصل امیری دل کی امیری ہے اور قناعت باعث سعادت ہے۔ عورت اگر در حقیقت پسندی سے دور ہو کر زیب و زینت کی عاشق ہو جائے تو دنیا و آخرت کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار طویل خطبہ دیا اور دنیا و آخرت کے بہت سے امور کا ذکر فرمائے۔ آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا، بنو اسرائیل کی ہلاکت کا ایک سبب یہ ہوا کہ فقیر کی بیوی بھی انہیں کپڑوں اور زیورات کا تکلف کرتی تھی جن کا امیر کی بیوی کیا کرتی تھی۔ بحوالہ صحیحہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ عورتوں کو سونا اور ریشم پہننے کی اجازت مرمت فرمائی ہے، مگر آپ اپنی ازواج مطہرات کو ریشم اور زیورات سے منع فرمایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر تم جنت کے زیورات اور ریشم چاہتی ہو تو اسے دنیا میں مت پہنو۔ بحوالہ سنن نسائی و احمد۔ چھٹا حق، شکر و سپاس۔ شوہر اپنی طاقت کے مطابق بیوی کے لیے جو خوراک و پوشاک اور لباس و زیورات مہیا کرے، بیوی کو اس پر شوہر کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ناشکری سے بچتے ہوئے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے اچھا بدلہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میرے پاس سے گزر ہوا، میں اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ تھی۔ آپ نے ہم سے سلام کیا اور فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، احسان کرنے والوں کی ناشکری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے والدین انتقال کر جاتے ہیں اور پھر اسے اللہ تعالیٰ ایک شوہر سے نوازتا ہے اور اس سے بچہ عنایت فرماتا ہے، پھر جب وہ غصے میں آتی ہے تو ناشکری کر جاتی ہے، کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، مجھے تمہارے ساتھ کبھی آرام ملا ہی نہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، اے عورتوں، صدقہ کرو، میں نے جہنمیوں میں زیادہ تر تم کو دیکھا ہے۔ عورتوں نے سوال کیا، ایسا کیوں؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ بحوالہ بخاری شریف۔ ساتواں حق، خدمت گزاری۔ شوہر کے گھر کی دیکھ بھال، کھانا پکانا، برتن دھونا، جھاڑو لگانا، صفائی ستھرائی وغیرہ عورت کی ذمہ داری ہے تاکہ مرد علم العمل کے لیے فارغ رہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک بار اپنے والد محترم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چکی پیسنے سے ہونے والی تکلیف کی شکایت کی۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ کچھ قیدی آئے ہیں، ان میں سے کوئی غلام خدمت کے لیے طلب کرنا چاہتی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنا معاملہ بتا کر واپس چلی آئیں۔ جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنے کی خبر دی۔ چنانچہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گئے جبکہ میاں بیوی لیٹ چکے تھے۔
یہ اٹھنا ہی چاہتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی جگہ پر رہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں پھر آپ ہمارے بیچ میں بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے پر محسوس کی۔ آپ نے فرمایا کیا میں تم دونوں کو وہ نہ بتاؤں جو تمہاری اس طلب یعنی خادم سے بہتر ہے؟ جب تم لیٹو تو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔ حدیث مذکور سے معلوم ہوا کہ گھر کی وہ خدمت جو بیوی کر سکتی ہے بیوی پر لازم ہے، شوہر اس کا ذمہ دار نہیں ہے، کیونکہ اگر شوہر ذمہ دار ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کو خادم مہیا کرنے کا حکم فرمایا ہوتا، جیسا کہ آپ نے مہر کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ اسماء بنت ابی بکر جو زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، فرماتی ہیں میں زبیر کے گھر کی تمام خدمات انجام دیتی تھی۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کی دیکھ ریکھ کرتی اور اسے چارہ پانی مہیا کرتی تھی۔ بحوالہ مسند احمد۔ 8واں حق شوہر کے والدین اور بہنوں کے ساتھ حسن سلوک۔ شوہر کے والدین اور بہنوں کی عزت و تکریم خود شوہر کی عزت و تکریم کا ایک حصہ ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک شوہر پر فرض ہے، لہذا بیوی کو جس طرح تمام نیکیوں میں شوہر کی مددگار ہونا چاہیے، اسی طرح اس نیکی میں بھی آگے بڑھ کر اس کا تعاون کرنا چاہیے۔ 9واں حق بچوں کی رضاعت اور پرورش۔ بچوں کی پرورش، ان کی نگہبانی اور دیکھ بھال والدین خصوصاً ماں کی ذمہ داری ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 233۔ ترجمہ: جو باپ یہ چاہتا ہو کہ اس کا بچہ پوری مدت دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی مدت رضاعت زیادہ سے زیادہ 2 سال ہے، اس سے کم مدت کی بھی رضاعت ہو سکتی ہے، نیز 2.5 سال کی بات جو عوام میں مشہور ہے، اس ماں سے آیت کی روشنی میں درست نہیں ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جہنم کی سیر کرائی گئی تو آپ نے کچھ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کی چھاتیوں کو سانپ ڈس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا ان کا معاملہ یہ کیا ہے؟ آپ کو بتایا کہ یہ عورتیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ نہیں پلاتی تھیں۔ بحوالہ صحیح ترغیب۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچہ اس کی رضاعت کا حق نہ دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ 10واں حق اولاد کی تربیت۔ عورت پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ صبر و شفقت کے ساتھ اولاد کی تربیت کرے، اولاد پر غصہ نہ ہو، انہیں چیخ پر ڈانٹے نہیں، ان کو گالی نہ دے، ان کو مارے نہیں اور نہ ان پر بد دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے اوپر بد دعا نہ کرو، اپنی اولاد پر بد دعا نہ کرو، اپنے خادموں پر بد دعا نہ کرو، اپنے مالوں پر بد دعا نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے، پھر تاحیات پچھتانا اور حسرت و افسوس کرنا پڑے۔ بحوالہ سنن ابی داود۔ 12واں حق دین و آبرو کی حفاظت۔ بیوی کے حقوق میں یہ بات گزر چکی ہے کہ شوہر اس کی عزت و نامور کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اسی طرح شوہر کا بھی یہ حق ہے کہ بیوی اس کی خاطر اپنے دین و آبرو کی حفاظت کرے، گھر سے اندر یا باہر کہیں بھی اجنبیوں کے سامنے بے پردگی اختیار نہ کرے، کھڑکی، دروازہ، چھت، راستے اور بازاروں میں کہیں بھی اپنی زیب و زینت ظاہر کر کے حیا کا سودا نہ کرے، کسی بھی اجنبی کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، خواہ وہ اس کے شوہر کا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، شوہر کی اجازت کے بغیر کسی کو گھر میں داخلے کی اجازت نہ دے، رازوں کی حفاظت کرے، عزت و آبرو اور شہرت و نیک نامی کو بچا کے رکھے۔ 13واں حق
شوہر کی پسند و ناپسند کا خیال رکھنا۔ بیوی کو چاہیے کہ شوہر کی پسند و ناپسند کا خیال رکھے اور اس معاملے میں اس کے احساس و شعور کی رعایت کرے۔ ایک ماں نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو کیا خوب نصیحت کی تھی، بیٹی تم اپنے مانوس و مالوف گھر سے نکل کر ایک نئے گھر کی طرف جا رہی ہو، تمہیں زندگی کا ایک نیا ساتھی ملنے والا ہے جس کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں جانتی، تم اس کے لیے زمین بن جانا، وہ تمہارے لیے آسمان بن جائے گا، تم اس کے لیے فرش بن جانا، وہ تمہارے لیے چھت بن جائے گا، تم اس کے لیے لانڈی بن جانا، وہ تمہارے لیے غلام بن جائے گا۔ اپنی بات پر اس قدر ضد نہ کرنا کہ اس کو تم سے نفرت و کراہت ہونے لگے، اس سے اس قدر دور نہ ہونا کہ وہ تمہیں بھول جائے۔ جب وہ تم سے قریب ہونا چاہے تم بھی بڑھ کر اس کے قریب ہو جانا، اور جب وہ دور ہونا چاہے تم بھی دور ہو جانا۔ اپنی آنکھ، کان اور ناک کی حفاظت کرنا۔ شوہر تم میں ہمیشہ پاکیزہ خوشبو ہی پائے، ہمیشہ تم سے اچھی اور میٹھی بات ہی سنے، سدا تم میں اچھی چیزیں دیکھے۔ 14واں حق، ہر اہم کام شوہر کی اجازت سے کرنا۔ بیوی کو اپنے ہر اہم کام کے لیے شوہر سے اجازت طلب کرنی چاہیے اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اہم قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہم آئندہ سطروں میں چند ایسے کام ذکر کر رہے ہیں جنہیں انجام دینے کے لیے بیوی کو خصوصی طور پر شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ نمبر 1، نفلی روزہ۔ نفلی روزے کے لیے بیوی کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر روزہ رکھنا حلال نہیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی باتوں کی شکایت کی، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ جب روزہ رکھتی ہیں تو وہ روزہ توڑوا دیتے ہیں۔ نبی نے ان کو بلا کر حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، میں جوان آدمی ہوں اور یہ روزہ رکھنے چل دیتی ہے، میں صبر نہیں کر پاتا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ بحوالہ سنن ابی داؤد۔ مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شوہر کا حق نفلی عبادات سے بھی بڑھ کر ہے، کیونکہ شوہر کا حق واجب ہے اور نفلی عبادات واجب نہیں ہیں۔ نمبر 2، کسی کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا۔ حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لوگو تمہاری عورتوں پر کچھ تمہارے حقوق ہیں اور تم پر کچھ ان کے حقوق ہیں۔ ان پر تمہارا یہ حق ہے کہ تمہاری اجازت کے بغیر وہ تمہارے گھر میں کسی کو اندر نہ آنے دیں، اور ان کا تم پر حق یہ ہے کہ تم ان کی خوراک و پوشاک میں حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ بحوالہ ترمذی و نسائی ابن ماجہ۔ گھر اور خاندان کی مصلحت کا علم مرد کو ہے اور وہ عورت پر حاکم ہے اور منتظم ہے، لہذا وہی اس بات کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں جو گھر کے اندر آنے کے لائق ہیں۔ نمبر 3، کسی غیر محرم سے گفتگو۔ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، جس طرح غیر محرم کے سامنے بے پردہ نہیں آ سکتی، اسی طرح غیر محرم سے بات بھی نہیں کر سکتی، البتہ بوقت ضرورت چند شرطوں کے ساتھ بات کر سکتی ہے۔ مثلا نمبر 1، آواز میں کرخی ہو، شیرنی اور لچک نہ ہو۔ نمبر 2، صرف بقدر ضرورت بات کرے۔ نمبر 3، پردے کی اوٹ سے بات کرے، سامنے نہ آئے اگرچہ با پردہ ہو۔ نمبر 4، گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ عورت کو چاہیے کہ گھر سے باہر نکلنے کے لیے حتیٰ کہ مسجد جانے کے لیے بھی شوہر کی اجازت لے، البتہ شوہر کو یہ حق نہیں کہ عورت کو مسجد جانے سے روک دے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی مسجدوں سے مت روکو۔ بحوالہ بخاری و مسلم۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔